ابھی ہمارے ایک بھائی نے ناروے سے رابطہ کیا ہے. بھائی نے اپنا نام راز رکھنے کی ریکویسٹ کی ہے اور بھائی پاکستان آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں. یہ 1995 میں پاکستان سے یورپ آئے اور یورپ آنے کے بعد کاغذوں کے چکر میں چلتے چلتے ناروے گئے اور وہیں پہ جا کر سیٹل ہو گئے. ان کی کہانی کچھ ایسے ہے کہ یہ 3 بھائی اور 2 بہنیں. ایک ہمشیرہ ان کی ان سے بڑی ہے, 2 بھائی اور 1 بہن ان کی ان سے چھوٹی ہے. ان کے والد صاحب بچپن میں وفات پا گئے تھے اور ان کی والدہ جو ان کے پاکستان چھوڑنے کے تقریباً 2 سال بعد وفات پا گئی. ان کی بڑی ہمشیرہ جو ہے ان کے پاکستان سے آنے سے پہلے اس کی شادی ہو چکی تھی, لیکن والدہ کی وفات کے بعد انہوں سے اور اس کے خاوند کے ساتھ اپنے گھر بلا لیا تاکہ چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھا جا سکے. قصہ مختصر کہ انہوں نے 1995 سے لے کر 2015 تک محنت کی اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اچھی تعلیم دلوائی, ان کے گھر بنائے, ان کی شادی کی اور سارا کچھ کرنے کے بعد 2015 میں 20 سال بعد خود پاکستان گئے اور پاکستان جا کر شادی کی اور شادی کرنے کے بعد تقریباً 2-2.5 ماہ بعد یہ ناروے واپس آ گئے. لیکن واپس آنے سے پہلے اپنے بہن بھائیوں کو بٹھا کر انہوں نے ایک بات کی کہ اب سے آپ سب سیٹل ہو چکے ہیں, آپ سب کو اپنا اپنا آشیانہ مل چکا ہے, آپ سب شادی شدہ ہیں, بچوں والے ہیں, میری بیوی ہے. آج کے بعد میں اپنا چاہتا ہوں کہ نظام اپنا سارا کچھ اس کے سپرد کروں, آپ کیا کہتے ہیں؟ تو چھوٹے بہن بھائیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا, اب ہم سب کماتے ہیں, اپنے اپنے گھروں والے ہیں, تو بہت اچھی بات ہے, اس کو کرنا چاہیے. واپس آنے کے بعد وہ پھر اپنی محنت میں لگ گیا. اپنی جو بھی تھوڑی بہت کمائی تھی وہ کچھ بیوی کو بیچتا تھا, کچھ سیو کرنے لگ پڑا. واپس آنے کے تقریباً 2-2.5 مہینے بعد ہی اس کی جو بڑی بہن ہے اس نے اس کی بیوی کے بارے میں غلط باتیں شروع کر دی کہ یہ جو آپ ایسے بیچتے ہیں اپنے مائکے والوں کو بیچتی ہے, یہ ایسے کرتی ہے, یہ ساری رات فون کرتی رہتی ہے, اور مختلف قسم کے اس کے اوپر الزام لگانے شروع کر دیے. ظاہر سی بات ہے 20 سال بھائی نے جو بھی کمایا سارا کچھ اس بہن کے ہاتھ مل جاتا تھا, کوئی پوچھنے والا, کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا. اب جب کہ ایک دم سارا کچھ ہے جو تبدیل ہو گیا تو تکلیف تھی. اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کیا ایسا ہے, کوئی معاملات ہیں؟ بیوی نے سب کہا کہ آپ میرے سے ایک ایک چیز کا حساب لیں, میں نے سارا کچھ جو جہاں پہ لگایا ہے, جو آپ نے مجھے بھیجا ہے وہ سارا کچھ میں نے لکھ کر رکھا ہوا ہے, باقی جو پیسے ہیں وہ سیف پڑے ہوئے ہیں, وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. اسی طرح چلتے چلتے 1 سال گزر گیا. اس کی بڑی بہن اس کی بیوی پہ مختلف قسم کی باتیں کرتی رہتی, الزام لگاتی رہتی, یہ فون کرتی رہتی ہے, پتہ نہیں کس کے ساتھ بات کرتی ہے, لیکن وہ اپنی بیوی سے بات کرتا, مطمئن ہوتا, نظام چلتا رہا. 1 سال بعد اس نے, اس کی بڑی بہن نے, جو کہ اب اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا, نہ اسے پیسے آتے تھے, نہ اس کا وہ کنٹرول تھا پورے گھر پہ, تو اس نے اپنے خاوند کے ساتھ مل کر پلاننگ کی اور پلاننگ کرنے کے بعد اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بلا کر قائل کیا اور قائل کر کے رات کو اپنے بڑے بھائی کو کال کی اور کہا کہ آپ کی بیوی, میں اتنے دیر سے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ کسی کے ساتھ بات کرتی ہے, یہ فون چلتا ہے اس کا, ساری رات آپ میری بات نہیں سنتے تھے, کل رات ہمارے گھر میں اس نے کسی کو بلایا تھا. وہ سبھی ایک ہی گھر میں رہتے تھے, 3 پورشن تھے. یہ بات سننے کے بعد وہ بہت پریشان ہوا, غصے میں آ کر بیوی کو کال کی اور اس کے ساتھ گالم گلوچ ہوا, اور گالم گلوچ ہونے کے بعد بیوی کے بھائی کو فون کیا اور اس کے ساتھ بھی بدتمیزی کی اور کہا کہ اپنی بہن جو غلط الفاظ بول کر کہا کہ اس کو لے جائیں, یہ میرے قابل نہیں, اس کا کسی کے اور کے ساتھ چکر ہے اور اس کو جس کو چاہے مرضی دے دے, میں نے نہیں رکھنا. اس کے بعد اس کا بھائی آتا ہے, بھائی آ کے اپنی بہن کو لے جاتا ہے. بہن کو لے جانے کے بعد وہ دوبارہ اس کو کال کرتے ہیں, اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن وہ نہیں مانتا اور اپنی بیوی کو وہیں ٹیلی فون پہ طلاق دے دیتا ہے. یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے, ان کے گھر کے نظام واپس سے دوبارہ پہلے جیسے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ دیر بعد, کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کی دونوں بہنوں کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے. جھگڑا ہونے کے بعد چھوٹی بہن جو ہے اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور کال کر کے سب کچھ سچ بتاتی ہے کہ آپ کی بیوی ٹھیک تھی اور ہماری بہن نے یہ سارا پروپیگنڈا بنایا اور سارا پلان بنا کے یہ سب کچھ کیا. قصہ مختصر کرتے ہیں, یہ 2016 کے مڈ کی بات ہے اور آج 2026 چل رہا ہے. وہ دوست, وہ بھائی جو ناروے میں رہ رہا ہے, اسے دل کا مرض بن گیا, وہ نہ کوئی مشقت والا کام کر سکتا ہے, +50 اس کی ایج ہو گئی ہے اور وہ بالکل اکیلا ہے, بہن بھائی سب چھوٹ گئے اور خود بیماری سے ادھر لڑ رہا ہے اور اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. اس کی یہ کہانی سننے کے بعد میں نے صرف اس سے ایک سوال کیا کہ نقصان تو سارے بہن بھائیوں نے آپ کا بہت کیا ہے, لیکن کوئی ایسا جس پہ آپ کو سب سے زیادہ دکھ ہو, جس پہ آپ کو سب سے زیادہ مان اور بھروسہ تھا اور اس کی طرف سے آپ کو سب سے زیادہ دکھ پہنچا. تو اس نے روتے ہوئے صرف ایک ہی کہا کہ میں نے سب بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہو سکتا تھا بہترین کیا, میں نے اپنا سارا کچھ قربان کیا اپنے بہن بھائیوں پر, لیکن مجھے سب سے زیادہ افسوس اور سب سے زیادہ دکھ اپنی چھوٹی سسٹر کی وجہ سے ہوا
जिसे मैंने बाप की शफकत भी दी और माँ का प्यार भी दिया। सारी ज़िंदगी उसकी आंख में एक आंसू तक नहीं आने दिया, लेकिन उसने भी दूसरे बहन भाइयों के साथ मिलकर मेरे घर को ही नहीं, मेरी ज़िंदगी को भी बर्बाद किया। और मैं आज अपने बहन भाइयों की वजह से, जिनको मैंने सारी ज़िंदगी अपनी ज़ात से भी पहले रखा, इस कंडीशन से गुजर रहा हूँ। लिहाजा जो भी करें, जितना भी करें, सोच समझ के करें। किसी को उसकी औकात और उसकी हैसियत से ज़्यादा कभी भी मुकाम ना दें कि वो लालच में पड़कर आपको ही तबाह कर दे। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है या कोई ऐसा वाक़या है जिसमें खैर हो या दूसरों के लिए सबक हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आईडी में दिया है, ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम दूसरों के साथ शेयर करके दूसरों तक उस पैगाम को, उस खैर को पहुँचा सकें। सलामत रहें। बहुत शुक्रिया।